بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز جرگہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے عمران خان صاحب کے سابق دستراز اون چودھری صاحب۔ تو اون چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں مختلف شخصیات سے متعلق کچھ انکشافات کیے تھے۔ ہم نے اپنے اخلاقی فرض کے طور پر جتنی بھی متعلقہ شخصیات تھی، مثلا خاور مانیکا صاحب سے، ابراہیم مانیکا صاحب جو ان کے بیٹے ہیں ان سے، فرح خان صاحبہ سے جن کا اصل نام فرح شہزادی ہے، اور عثمان بزدار صاحب سے، اور ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہے، ان کو ایس ایم ایس بھی کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف بھی سامنے لا سکے۔ ان میں سے تو فرح خان صاحبہ مانیکا خاندان میں سے کوئی فرد، یا پھر عثمان بزدار صاحب تو آبادہ نہیں ہوئے، البتہ جو فرح خان صاحبہ کے میاں ہیں جناب احسن جمیل گجر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں امریکہ میں موجود احسن جمیل گجر سے۔ احسن جمیل صاحب، یہ کل ہمارے ساتھ انٹرویو میں جو عمران خان صاحب کے سابق دستراز تھے اون چودھری صاحب، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ عملاً پنجاب کی حکومت کو وہ آپ کی اہلیہ فرحت شہزادی چلاتی رہی، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی بیگ ادھر جاتا تھا لاہور، اور ادھر بشرا بی بی جو ہے خواب دیکھ کے وہ نکالتی تھی۔ تو اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سلیم صاحب، فری کے متعلق جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اب پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بے بنیاد ہے، اور یہ چونکہ ایڈوائزر رہے ہیں اور کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح ثبوت ہے تو آپ کے پروگرام میں انہیں سامنے لانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہو، کوئی الزام غلط ثابت ہو تو مجھے ڈی چوک میں یہاں پہ لٹکا دیا جائے، یہاں تک وہ دعویٰ کرتے ہیں اور حلفاً باتیں کرتا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں کوئی نور المسیح تو نہیں ہوں نا، کوئی جو پھانسی دینے والا وہ بندہ ہے کہ میں کسی کو لٹکاؤں گا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لٹکانے کا۔ لیکن یہ جو الزام انہوں نے لگایا اور حلف بھی دے رہے ہیں، تو کسی کا نام لے نا، انہوں نے چیف سیکرٹریز کا نام لیا، کمشنرز کا نام لیا، ڈی سیز کا نام لیا، ایک بندے کا نام لے نا کہ اس بندے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھیں کس چیز کا حلف دے رہے۔ انہوں نے الزام ایک جنرل الزام لگا کہ میں کہوں کہ فلاں بندہ بہت جھوٹا ہے جی اور مجھ سے حلف لے لے، یہ تو کوئی الزام نہیں ہے نا۔ الزام کو کنکریٹ ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے انہوں نے اتنے پیسے لیے، اتنے بجے لیے، فلاں جگہ پہ لیے۔ اچھا گجر صاحب، ایک چیز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جو کسی حد تک اون چودھری جیسے لوگوں کے موقف کو تقویت بھی دیتی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور فرحت بی بی کی جو لائف سٹائل ہے اور پھر بشرا بی بی کی جو لائف سٹائل ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے جب بھی بشرا بی بی کو دیکھا ہے تو ان کے ساتھ فرحت بی بی ضرور ہوا کرتی تھی۔ تو پھر ان دونوں کی اس قربت کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیں، دو لوگ آپس میں ان کی قربت دوستی کی بھی ہو سکتی ہے، پسندیدگی کی ہو سکتی ہے، کئی قسم کی، وہ دو بہنوں کی طرح ان کا ریلیشن شپ ہے۔ اب دیکھیں، یہاں تک تو ہم نے یہ سلیم صاحب دیکھا تھا کہ سیاستدانوں پر کرپشن کا الزام لگا، ججوں پر لگا، جنرلوں پر لگا، پھر بیوروکریسی پر لگا، پھر جرنلسٹوں پر لگا، اب حکمرانوں کے واقف کاروں پر اور دوستوں پر بھی لگنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی فرا کوئی گورنمنٹ ڈگنیٹری نہیں ہے، وہ کوئی کسی جگہ پہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کس چیز کی۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی چیف سیکرٹری بھی پیسے کے بغیر ایک نہیں لگا، تو چیف سیکرٹری یہ تو بالکل کلوز بات ہوگی نا۔ اب تو 3-4 ہی تو چیف سیکرٹری میرا خیال ہے اس دور میں رہے ہیں۔ اصل میں یہ اون چودھری تو ابھی بولنے لگے ہیں، اور اس وقت ایک تو اس لیے اس کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ جس طرح فرح بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی کے قریب رہی ہے، تو اسی طرح ہم نے تو سالوں سے رپورٹ کیا ہے، 10-12 سال عمران خان صاحب کے ساتھ سائے کی طرح نظر آتے تھے۔ لیکن دوسرا بالکل حکومت بنتے ہی جو واقعہ ہوا رضوان گوندل کے ساتھ،
اور اس میں آپ لوگوں کا کردار آیا جس کا باقی لوگوں نے بھی، تو اس سے بھی یہ تاثر ابھرا کہ شاید آپ کی اہلیہ کا بزدار صاحب کو چیف منسٹر بنانے اور حکومت چلانے میں بنیادی کردار ہے۔ دیکھیں سلیم صاحب، سب سے پہلے تو میں اس بات پہ مجھے اعتراض ہے کہ جو ریلیشن شپ عمران خان کا اور اون چودھری کا تھا یا ہے، وہ ریلیشن شپ قطعاً فرا کا اور بشرا بی بی کا نہیں ہے۔ نہ وہ ان کی سیکٹری رہی ہیں، نہ وہ ان کی کوئی ایڈ ہیں، نہ وہ ان کی ایک دوستی کی محبت کا رشتہ ہے ان کا آپس میں۔ کسی بھی جگہ پہ فرسٹ لیڈی کی وہ فنکشنری نہیں رہی ان کے بہاف پر، نہ ان کی وہ، یہ تو مصروف تو دوستی بھی کلیم کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹری کا کام بھی کرتے رہے ہیں، چیف آف سٹاف کا بھی کام کرتے رہے ہیں، یہ تو بغیر آلموسٹ ملازمت کی حد تک ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو اب سوری، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ جیسے دو خاندانوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، ایسا ہمارا فری کا اور بی بی کا رشتہ ہے، دو ایکول بیسز پر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ بزدار کو بنوانے کا، اس چیز کو خود سپریم کورٹ نے پروب کیا، چیف منسٹر صاحب نے ادھر جا کے بیان دیا سپریم کورٹ میں نے انکوائریاں بک تھیں، یہ بالکل غلط الزام ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اس میں جو شکوک کو جنم دیتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں فرا بی بی یہیں پہ رہی، پاکستان میں رہی، تو وہ پاکستان سے نکلی کیوں اور واپس کیوں نہیں آتی تاکہ ان الزامات کا خود ہی جواب دیں؟ دیکھیں سلیم صاحب، وہ 4 سالوں میں 5-6 دفعہ ملک سے باہر گئی ہیں اور کافی 2 مہینہ وہ باہر رہی ہیں پہلے بھی۔ وہ ہم ریگولرلی باہر کے ملکوں میں آتے جاتے ہیں، فری بھی اور میں بھی، قطعاً ہم بھاگ دوڑ کے نہیں آئے، اور ہم لوگ آ کے اپنی صفائی پیش کرنے والے تھے کہ ہمارے وکلاء نے ہمیں گائیڈ کیا۔ پھر ہمارے جو ٹیکس اٹرنی ہیں فری کے، انہوں نے لاہور پریس کلب کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور اپنے تمام اثاثے جو ہیں وہ پریس کو پیش کیے۔ اب آپ بھی امریکہ جا کے واپس نہیں آئے اور وہ بھی دبئی جا کے واپس نہیں آئی، تو اس لیے ہمیں سلیم بھائی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ سمر کے لیے ہم آئے ہیں، 2 مہینے بھی نہیں پورے ہوئے ہمیں۔ کیوں آپ کوئی اتنے اداس نہ ہوں، ہم آ جائیں گے پاکستان۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ، اللہ آپ کو خیریت سے لے آئیں۔ آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ ادھر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ جو ادھر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ اس کے معاملات نمٹا رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ ڈکلیئرڈ شدہ پراپرٹیز ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نہ ہم کوئی اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں کہ ہماری کوئی روز کی اتنی انکم ہے کہ ہم ان میں سے اربوں روپے چھپاتے ہوں۔ امریکہ میں آپ کی کتنی پراپرٹی ہے؟ کیا کاروبار ہے؟ نہیں ہے ہماری امریکہ میں کسی قسم کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، فری کی کوئی پراپرٹی امریکہ میں نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دبئی میں؟ دبئی میں ایک فلیٹ ہے فری کے نام پر ہے، وہ جس کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا۔ اچھا، اور دنیا کے کسی حصے میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ ہاں، تو درمیان میں فرا بی بی جو ہے وہ یورپ بھی گئی ہوئی تھی، تو ادھر ویسے گھومنے پھرنے گئی تھی یا کہ ادھر بھی کوئی؟ گئی تھی، وہ یورپ میں تھی، اب دوبارہ اس وقت بھی وہ گئی ہوئی ہیں یورپ۔ یہ تو ہماری روٹین کی بات ہے، اور ہمارے جتنے بھی ٹریولز ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، کوئی چھپا کے نہیں ہم نے کیے، اس کے اوپر بھی ہم نے ٹیکسز ادا کیے ہوئے۔ نہیں، تو ادھر اب دیکھیں ان کی آڑ لے کے عمران خان صاحب پہ اٹیک ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو اس دوران جو ہے فرا بی بی اپنی دفاع کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے پاکستان کب آنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ سلیم صاحب آپ بتائیں، اس سے بڑا دفاع اب ہم اور کیا پیش کر سکتے ہیں کہ ہم پہ جو الزام لگے ان کی صفائی، جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، جو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، جو ہمارے ٹیکس اٹرنیز ہیں، انہوں نے لاہور پریس کلب کے اندر بیٹھ کر صفائی دی اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے جتنے بھی اثاثے فری کے ہیں وہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں۔ یہ غلط بات ہے، جو بھی پروپیگنڈا یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں دگنے تگنے چوگنے ہوئے۔
قطعاً یہ بات درست نہیں ہے. اس کا ہم نے ریٹن اس کا جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جواب بنا کے تمام میڈیا ہاؤسز کو بھیجا ہوا ہے, تمام اخبارات کو بھیجا ہے. نیب نے ایسٹس کے بارے میں جو نوٹس دیا ہے اس کا جواب دیا ہے؟ ابھی ہمیں نیب کا نوٹس کوئی موصول نہیں ہوا. وہ اپنے طور پہ انکوائری کر رہے ہیں. کسی بھی پاکستان کے تفتیشی ادارے سے ہمیں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. ہم تو سمر ویکیشن ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ بار بار کریں نہ آنے کی وجہ, پہلے تو ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن اب آپ دیکھیں جو یہ حکومت موجودہ ہے, میں اس پہ کیا کمنٹری کروں, یہ تقریباً قیدیوں کی حکومت ہے, رہا شدہ قیدیوں کی حکومت ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ قیدیوں کی حکومت سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس پہ تو آپ لوگوں کے ادھر موجود ہونا چاہیے تھا. میری بات سنیں, جو قیدیوں رہا شدہ قیدیوں کی حکومت کے جو کرتا درتا ہے, خصوصی طور پہ ان کے جو وزیر داخلہ ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں یا جو وہ انگلی اٹھا کے وہ خوفناک باتیں کرتے ہیں, اس سے ہمیں بدلے کی سیدھی بدبو آ رہی ہے. وہ ہم لوگوں کو استعمال کر کے, جو کہ سویلین ہے, ہمارا کوئی گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے, ہم کسی عہدیدار نہیں ہیں, فری کا کسی جگہ پہ گورنمنٹ میں دستخط سے کوئی ایک پتہ بھی نہیں اس کی وجہ سے ہلتا, اس کو بار بار الزام دے کر اور یہ کہنا کہ جی, یعنی آپ اور پری کو یہ خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت آپ لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائے گی, اس لیے آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں؟ بالکل یہ خطرہ ہے. ہاں, انہوں نے اس لیے نہیں بیٹھے, لیکن ابھی ہمیں کہیں سے کوئی نوٹس نہیں موصول ہوا. جب موصول ہوگا ہم ضرور آ جائیں گے. اچھا, ایک اور چیز, مثلاً خود آج کے پروگرام کے لیے بھی ہم نے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا تھا, خود پری بی بی سے یا فرا بی بی سے, اور اس سے پہلے بھی کیا تھا, اور میری معلومات کے مطابق فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب ان کو میڈیا پہ آنے سے منع کر رہے ہیں. تو مثلاً جس طرح آپ امریکہ میں بیٹھ کے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, تو اس طرح فرا بی بی خود آ کے ان الزامات کا خود بہتر جواب دے سکتی ہے, تو وہ خود آ کے میڈیا پہ کیوں جواب نہیں دیتی؟ دیکھیں, ان کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے یہ. شی از ناٹ اے پبلک فگر. وہ ایک گھریلو خاتون ہے. جتنی دفعہ بھی وہ فرسٹ لیڈی کے ساتھ نظر آئی ہیں, انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ادھر نہیں دی. وہ ان کے ساتھ کہاں گئی ہیں؟ کسی سرکاری فنکشن میں نہیں گئی. وہ ان کے ساتھ دیکھی گئی ہیں کسی یتیم خانے میں, کسی یہ جو ان کا لنگر خانے ہیں وہاں دیکھی گئی ہیں. کسی گورنمنٹ کی تقریب میں وہ نہیں گئی. کسی جگہ پر انہوں نے جا کے کوئی سرکاری جو اول تو بیگم صاحب خود ہی جو فرسٹ لیڈی ہے, انہوں نے کبھی کوشش نہیں اتنا پریفر کیا جانا سرکاری تقریبات میں. احسن جمیل صاحب, پہلی بات تو یہ کہ خاتون اول صاحبہ خود ٹی وی انٹرویو دے چکی ہیں. پھر یہ تھا کہ وہ خاتون اول تھی, اور فرا بی بی ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آئی ہے, اور اب ان کے معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے, اور سارا معاملہ ان کی ذات کے گرد گھومتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ, جو بھی ایک گھریلو خاتون تھی, وہ آ کے اپنی صفائی مختلف فورم پہ دے سکتی ہیں, تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں فرا بی بی کا سیاست اور اس پہ زیادہ نام لیا جا رہا ہے. تو وہ میڈیا پہ آنے میں کیا حرج ہے, آڈیو انٹرویو دے دیں. دیکھیں سلیم صاحب, آپ کا سب سے پہلے فری کو دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فائز عیسیٰ ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج تھے, سپریم کورٹ جو کے فرسٹ لیڈی ہے ان کے ہسبینڈ پرائم منسٹر تھے. اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے فری کو خود کوئی سرکاری عہدہ دیا, کبھی وہ کچھ سرکاری کسی وہ ڈگنیٹری بنی, یا ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو کوئی موقع ملا اور وہ کوئی, تو پھر ضرور وہ بھی میڈیا پہ آئیں گی. اس وقت تو ہم گھریلو ایک کپل ہے یار, تو مجھے بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ مسئلہ صرف ادھر یہ ہے سلیم بھائی کہ ان کی بیٹیاں مریم ہیں, اور ہماری جو بیٹیاں بہو ہیں ان کو گوگی کہا جاتا ہے. ذرا غور کریں اس بات پر.
کتنی دفعہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا نام گوگی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے ساتھ انہوں نے یہ اٹیچ کیا. کوئی اتنی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یہ اپوزیشن کو تو چھوڑے، وہ تو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے یا میڈیا پہ باتیں آ رہی تھی، لیکن دیکھیں علیم خان صاحب عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ نام لیتے ہیں تو فرح بی بی کا لیتے ہیں، اون چودھری صاحب نام لیتے ہیں تو فرح بی بی کا لیتے ہیں. یہ جن کو آپ منحرف اراکین کہتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب کی حکومت سارا وہ چلا رہی تھی. اچھا یہ ایک تاریخی فیکٹ بھی ہے کہ بزدار صاحب کا اس سے پہلے پی ٹی آئی میں کوئی نمایاں کردار نہیں تھا اور وہ آپ کے خاندان کے انتہائی قریب تھا. تو وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ علیم خان جیسے لوگ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ کوئی اور صحافی بات کرتا نا تو مجھے اس پہ حیرت نہ ہوتی. آپ جیسا جہاں دیدہ اور دانشور بندہ اتنی سی بات تو ضرور سمجھتا ہوگا کہ وہ کہنا نو دے سنانا دینو، ہاں جی، وہ جو اس طرح کا ایک ہے کہ بیٹی کو کہہ کر تو بہو کو سنایا جاتا ہے. وہ فری کا نام جو لیتے ہیں نا اس کا ترجمہ کچھ اور ہے. اچھا اس لیے لیتے ہیں فری کا نام، ورنہ فری نے ان کا کیا بگاڑا ہے یا فری کا حکومت سے کیا تعلق ہے. وہ اپنا ادب بھی ملحوظ رکھتے ہیں اور اپنے آپ اور لیکن بے ادبی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں یعنی ان کی نام کی آڑ میں وہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو لے رہے ہیں. جو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں تو بڑی عجیب طریقے سے کر رہے ہیں. اس معاملے میں وہ ایک معصوم لڑکی کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کہاں کتنے بڑے لیڈروں نے اس کو کہاں. اب آپ دیکھیں نا سیاستدانوں کو تو عادت ہوتی ہے ہر چیز کا فیس کرنے کی. بہت شکریہ احسن جمیل گجر صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین ایک مختصر سی بریک، اور جب واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کی شخصیت کے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے عالمی سطح کے ایک ماہر نفسیات سے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین عمران خان صاحب کے بارے میں یہ حقیقت بہرحال اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو دو ایکسٹریم میں تقسیم کر لیا ہے تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی عموماً ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ حد درجہ ان کو چاہتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی غلطی کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ کرٹک ہوتے ہیں ان کے تو وہ پھر شدید کرٹک ہوتے ہیں. اور اس وقت دیگر عوامل کے ساتھ اور دیگر ایشوز کے ساتھ ساتھ خود عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی نفسیات بھی پاکستانی سیاست اور صحافت کا ایک اہم موضوع بن گیا ہے. اب مختلف تبصرے ہو رہے ہیں اور مختلف رائے دی جا رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ماہرین نفسیات ہیں اور جنہوں نے آج سے کئی سال قبل سے عمران خان صاحب کی شخصیت کا خالص سائنسی بنیادوں پہ تجزیہ کیا تھا. اور ان میں ایک جناب عامر شہزاد صاحب بھی تھے اور اس وقت ڈنمارک میں بطور ماہر نفسیات کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے عمران خان صاحب کی ذات سے متعلق لکھا بھی اور وہ بولتے بھی رہے. تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے. عامر شہزاد صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کا انالیسس کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ دیکھیں صافی صاحب، 4 ایئرس بیک میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا. لنڈ یونیورسٹی ہے ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی ان اسکینڈینیویا. تو جب میں وہاں پر تھا تو وہاں پر ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کہ پرسنالٹی سائیکالوجی کے ماہر تھے اور ڈارک پرسنالٹی ٹرائیڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ان کا بڑا ہی کام تھا اور دنیا بھر کے لیڈرز کو دیکھتے تھے. تو میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی آپ لائیں ان کی نا تو ہم دیکھتے ہیں اس کو. تھا اچھا یہ جو ڈارک پرسنالٹی ٹرائیڈ ہے یہ کیا بلا ہے؟ اس کو آپ یعنی اس تھیوری کو آپ نے اپلائی کیا ہے عمران خان صاحب کی ذات پہ، تو نفسیات کی دنیا میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ڈارک پرسنالٹی ٹرائیڈ جسے کہتے ہیں یا یہ جو تکون ہے
ڈارک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈارک سائڈ آف ہیومن نیچر ہے. تو یہ 2002 میں 2 سائیکالوجسٹ تھے, انہوں نے یہ تھیوری پیش کی. مطلب ہمیں پہلے پتا تھا کہ ہم جانتے ہیں, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, نارسیسزم کو سارے جانتے ہیں, نرگسیت جسے کہتے ہیں, سائیکوپیتھی بھی ہم جانتے تھے. نہیں, جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی وہ دونوں امریکن اسکالرز تھے. جی وہ امریکن تھے, سائیکالوجسٹ تھے. ایک کا نام کیون تھا اور ایک کا نام ڈیلرے تھا. تو انہوں نے یہ پیش کیا, ایک پیپر پیش کیا, اور اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں اتنا ہٹ ہوا اور اتنا زیادہ ہوا. کس وجہ سے خطرناک پرسنالٹی پیٹرن ہے یہ, اور اس بندے کے لیے خود ہے یا دوسروں کے لیے ہے؟ نارسسسٹ کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کے لیے یا اوروں کے لیے برا نہیں ہوتا. اور جو سٹار ہوتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب ایک بڑے سٹار تھے, کرکٹر تھے, ایک سٹارڈم تھا ان کا, تو ان میں نارسسزم آ جاتا ہے, نارسسٹک سپلائی ان کو ملتی ہے. لیکن جب اس کے ساتھ یہ دوسری 2 چیزیں مل جاتی ہیں, میکاویلینزم اور سائیکوپیتھی, تو پھر ایک بڑا ہی خطرناک کمبینیشن بن جاتا. دیکھیں, پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہیں دنیا میں 3 طرح سے اسیس کی جاتی ہے کسی کی بھی پرسنالٹی. پہلا تو آپ یہ کر لیتے ہو کہ سیلف ریٹنگ ہوتی ہے, میں آپ کو ایک ٹیسٹ دوں, آپ اپنے آپ کو خود ریٹ کر لو, اور پھر میں اس کے اوپر دیکھ لوں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا کریکٹرسٹک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے, کہ جیسے انٹرویوز میں ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ آبزرو کرتا ہے آپ کو, اور وہ اپنی پھر رائے دیتا ہے کہ یہ شخص, جیسے یہ آرمی وغیرہ میں ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ پیئر ریٹنگ ہوتی ہے, کہ آپ کے دوستوں کو, عزیزوں کو, ارد گرد کے لوگوں کو دیا جائے. تو ایک بڑا فیمس اسکیل ہے, ڈاکٹر پیٹر نے بنایا تھا, اس سے ڈرٹی ڈزن کہتے ہیں. ڈرٹی مطلب وہ اسی سے لیا لفظ انہوں نے, اور ڈزن 12, کیونکہ اس میں 12 سوال ہیں, اور جو اس پہ 45 سے اوپر سکور کرے اس کے ڈارک پرسنالٹی ٹرائڈ ہوتا ہے. تو میں نے یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈالا تھا, اور پھر لوگوں نے اس کو ریٹ کیا, اور جب لوگوں نے ریٹ کیا تو عمران صاحب کے جو سکور آئے تھے وہ کافی ہائی آئے تھے. تو اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا. 40 سے بھی ہائی آیا تھا. 45 جو ہے اس سے اوپر جب ہو تو ہاں, ان کا تو 65 سے بھی اوپر تھا, 70 سے بھی اوپر تھا میرے خیال سے اس وقت. اچھا, لیکن مطلب ان میں بہت, میں ابھی جب ذکر کروں گا ایک ایک کر کے تو آپ پہچانتے جائیں گے. نہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں, اور اگر جمع بھی ہو گئی ہے تو نرگسیت کی وجہ سے ذات کو نقصان کی بجائے وہ مخالف کو نقصان کیوں پہنچاتا ہے؟ اگر آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں کہ جب یہ ملتے ہیں, مطلب یہ چاروں, ایک میں نے ڈائیگرام بھیجی ہوئی ہے, اگر آپ اپنی اسکرین پر لگا دیں گے تو اس میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے, تو اس میں ساری چیزیں بڑی واضح کر کے لکھی ہیں. اس میں جو یلو کلر کا درمیان میں آپ کو نظر آئے گا نا, تو اس میں جب یہ 4 ملتے ہیں تو 4 مین کریکٹرسٹکس آپ کے آ جاتے ہیں. پہلا ہے ڈس ایگریبلنس, رائٹ. یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب ڈس ایگریبلز ہوتے ہیں, کسی سے یہ کسی کی نہیں مانتے, کسی کے ساتھ یہ ایگری نہیں کرتے, اپنی ہی منواتے رہتے ہیں, لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ کیلوسنس ہوتا ہے, کہ جب یہ بڑے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں. آپ خان صاحب کی مطلب اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض معاملات میں وہ کتنے سنگ دل ہیں, اور خاص کر جب ان کے اپنے مفاد کے معاملے آ جاتے ہیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, اور باقی تیسری جو چیز مطلب جو آتی ہے وہ مینیپولیشن ہوتی ہے. تو یہ 4 مین پلر ہوتے ہیں ایسی شخصیات کے, اور آپ دیکھ لیجئے اگر آپ عمران صاحب کو کسی بھی طرح سے انالائز کریں, آپ کو یہ تینوں چیزیں ان میں نظر آئیں گی. لیکن نارسسسٹ لوگوں میں جیسے آپ نے کہا, لیکن ان میں کچھ چیزیں ہیں جو خان صاحب میں آپ کو نارسسزم کی میں بتاؤں, جیسے گرینجوسٹی ہے, مطلب خبط عظمت جسے آپ کہتے ہیں, مطلب کہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑا وہ اس طرح کا سمجھتے ہیں. اگر آپ عمران صاحب کا پکچرز میں یا اس میں ان کا جو باڈی لینگویج ہے, ان کا جو دا وے وہ اپنا منہ تھوڑا سا ترچھا کر کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, تو دیٹس پرٹیکولرلی شوئنگ دس تھنگ کہ وہ مطلب اپنے آپ کو ایک اور انٹائٹلمنٹ, سینس آف انٹائٹلمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اتھارٹی بہت ہوتی ہے, پاور ہنگرینس کافی ہوتی ہے, ڈومینیشن کافی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں میں. یہ میں آپ کو بینگ سائیکالوجسٹ جو ہم نرگسیت والوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ میکاویلینزم کی طرف آتے ہیں تو اس میں سینیکل ہوتے ہیں, نہ چڑے سے لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے, اور مایوسی بہت پھیلاتے ہیں ایسے لوگ. پھر اسٹریٹجک کیلکولیشن ہوتی ہے, اسٹریٹجیکلی عمران صاحب کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں اپنی چیزوں کو کہ میں نے کس سے کب کہاں پر کون سا فائدہ لینا ہے.
پھر اورینٹیشن ٹورڈز فیوچر. یہ نظر تو بڑے بیوقوف آتے ہیں ایسے لوگ، مگر وہ ہوتے نہیں ہیں. ان کا اپنے فیوچر پہ، ان کے گولز پہ، اس پہ بڑی نظر ہوتی ہے. اور جو ایک چیز اور میکاویلینزم میں ہوتی ہے وہ لو ایتھکس اینڈ مورل سٹینڈرڈز ہیں، کہ ایسے لوگوں کے جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے لو ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ابھی جو 4 سال کا دور گزرا ہے، جو ایتھیکلی مطلب ہر وہ غلط کام، ہر وہ چیز جس پہ یہ دوسروں کے لیے تو وہ رکھتے تھے لیکن خود اس کو نگیٹ انہوں نے کیا. آپ بہت ڈیٹیل سے بتاتے رہتے ہیں تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس کو نارمل سوسائٹی بنایا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جو آپ نے پولرائزیشن کی بات کی، اب یہ ایک الگ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں نے ایک ریسرچ شیئر کیا، آپ پلیز وہ اپنی سکرین پہ دکھائیے گا. یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، چھپا ہوا ہے ایک سائنٹیفک جرنل میں، اور یہ بات کرتا ہے کہ جو پرسنالٹی ٹرائٹ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان میں بھی چلا جاتا ہے. یعنی یہ متعدی بیماری ہے جو کہ فالوور کو بھی لگ جاتی ہے. یہ کنٹیجس ہے، اور یہ ملک دیکھیں کریکٹرسٹک منتقل ہوتے ہیں نا، لیڈر سے پھر نیچے جاتے ہیں. دیٹس وائی آپ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو دیکھیں تو آپ نے ان میں یہ سارے کریکٹرسٹک جو میں خان صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو ان میں بھی نظر آئیں گے. ان بھی وہ سائیکوپیتھ بھی نظر، اور مطلب سائیکوپیتھ میں سائیکوپیتھ میں ایک چارم بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے کاکی ہوتے ہیں، بڑے چارم اور سیلف. اور پھر دوسرا ان میں سینس آف گلٹ نہیں ہوتا، مطلب یہ جو ایک بڑی وہ ہے کہ سینس آف گلٹ نہیں ہوتا ان کو. یہ اپنی کسی حرکت پہ کبھی بھی، ابھی کل دیکھ لیں جو انہوں نے سیکسسٹ ریمارکس دیے یا مساجنسٹ ریمارکس دیے مریم، تو یہ ان میں بھی آ جاتا ہے. جو پچھلی صدی تھی 20ویں صدی، اس میں 5 بڑے کلٹ تھے دنیا میں. ایک وہ شوکو کا تھا، پھر یا جم جانسن کا تھا، یا جوزف کا تھا، یا مارشل ایپل وائٹ کا تھا، یا ڈیوڈ کا تھا. یہ جتنے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا سارے کلٹس کا؟ جو ایک تھا شوکو جو جاپان والا تھا، اس کو پھانسی ہوئی تھی، اور باقی جو 4 تھے انہوں نے اپنے فالوورز نے خودکشی کی تھی. آپ اگر جم جانس کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بس وہ عمران خان صاحب ہی بیٹھے ہیں. اور انہوں نے امریکہ کی تاریخ کی سب مطلب 9/11 سے کے علاوہ جو سب سے بڑی خودکشی ہوئی تھی اور سب سے زیادہ لوگ مرے تھے، وہ انہی کے اس پہ انہوں نے مطلب ان کو یہ قائل کیا تھا. اور ان کی لڑکیاں بھی، عورتیں بھی، خواتین بھی بڑی دیوانی تھیں، اور چارم بھی بڑا تھا، اور وہ بلیک گلاسز بھی ہر وقت لگاتے تھے. تو مطلب یہ جو کلٹ جب بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پولرائزیشن ہوتی ہے، ان کو بریک کرنا اس وقت جو 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 ایک میڈیا فرم، ایک جو ڈیٹا مینیپولیشن اور ان ٹیکنیکس کے ذریعے جو پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا اور ایک پوری ایک سلطنت بنا کے ہر چیز کو کیسے آکوپائی کیا ہے، کہ جو آپ کا نیشنل کورس آف ڈسکشن ہے اس کو وہ کیسے فریم کرتے ہیں، وہ کیا ٹیکنیکس، ٹولز، پیسہ کیا یوز ہوا، اس سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ سوشل میڈیا اور اس کی پاور کو کس طرح انہوں نے، ایک باہر لنڈن میں ایک فرم ہے اس کی مدد سے انہوں نے کیسے پورے ہر چیز کو کنٹرول کر کے وہ اس پوزیشن پر آئے ہیں کہ وہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں آپ کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کو اور اس کو. تو مطلب دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس، جسے کہتے ہیں کہ پرسنالٹی تو ایک طرف. اچھا، یہ بات پہلے بھی غالباً ایک اور محسن بیگ صاحب نے بھی کہی تھی کہ لندن میں ایک فرم کو ہائر کیا گیا ہے. تو یہ حقیقت ہے اور یہ سوشل میڈیا مینیپولیشن ممکن ہے؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. اس کو کہتے ہیں سائیکوگرافک، رائٹ؟ سائیکوگرافک یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا چوری ہوتا ہے، یا جو ڈیٹا جو ہماری ایک نا سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہوتی ہے، آپ نے جتنے لائک کلک سارا کچھ کیا نا، وہ سارا محفوظ ہو کے ایک سائیکومیٹرک پراپرٹی بنتا ہے، جس میں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بلیفس کیا ہیں، آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں، آپ کی جو پسند نہ، اور کیا چیز آپ کو خوش کر دے گی. یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر کے ٹولز ہیں، ان کو اس طرح یوز کیا جاتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن امریکہ میں، ایک تو ہمارے یہاں نا کہ آرمی یا باقی ادارے مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اس پہ الزام آتا ہے، اب بغیر ان کے کوئی ایک شخص صرف سائیکوگرافک ڈیٹا کی مدد سے الیکشن مینیپولیٹ کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو تذکرہ ہوگا کچھ اہم عدالتی معاملات. ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو جرگے میں کچھ معاملات قانونی اور عدالتی ایسے ہوتے ہیں جو دوررس نتائج کے حامل ہوتے ہیں.
اور کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم جیسے عام پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتے. مثلاً صدر کے اختیارات کے حدود کیا ہے اور وزیر اعظم کے اختیارات کے حدود کیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال آج کل اٹھ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً گورنر پنجاب کی تقرری کے حوالے سے. اور پھر اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں، مثلاً اس وقت اپوزیشن والے سوال اٹھاتے ہیں کہ جی بشیر میمن کے انٹرویوز کا اور ان کے اعترافات کا تو نوٹس نہیں لیا گیا، تو پھر یہ ایف آئی اے میں چند تقرریوں کا نوٹس کیوں لیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اور پھر اسی طرح جو ریسنٹ ایک فیصلہ ہوا ہے وہ صدارتی ریفرنس سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنی جو رائے دی ہے، تو وہ بھی دوررس نتائج کا حامل ایک فیصلہ ہے. تو اس کے بعض جہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل جو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے اور اس سے پہلے بھی تھے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہرحال اس عہدے کو چھوڑ دیا تھا، جناب راجہ خالد محمود ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ جی. اور سب سے پہلے یہ ابھی ایک طرف صدر صاحب خط لکھ رہے ہیں اور اپنے اختیارات کلیم کر رہے ہیں گورنر کی تقرری کے سلسلے میں، دوسری طرف وزیر اعظم اپنے اختیارات کلیم کر رہے ہیں، تو اس میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ یہ جو پاورز ہیں دیز پاورز آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ان کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک اسٹیچوٹ دوسری کتاب اسے اختیار دیتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نہیں اختیار دیتا. اب کانسٹیٹیوشن میں اس کے پاس ایز سچ کو اختیارات نہیں ہوتے. یہ پورا پاکستان اور قانون کا ہر طالب علم جانتا ہے، قانون دان اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں. He is bound to act upon the advice of the Prime Minister and his cabinet. پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا وہ پابند ہے انڈر آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن کہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کے مطابق وہ عمل درآمد کرے. یہ ہمارا پارلیمانی سسٹم ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی پارلیمانی. جی ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں. پارلیمنٹ ہمیشہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو لیجسلیٹو باڈی ہے، جو لیجسلیچر ہے اسے کہا جاتا ہے. یہ گورنروں کی تقرری کے معاملے میں اختیار وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور صدر اب اس معاملے میں اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں. صدر میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ سمری بھجوا دی گئی، صدر پابند ہے پرائم منسٹر کی سمری کو اپروو کرنے کا، اس کی ایڈوائس پہ عمل درآمد کرنے کا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو 10 دنوں کے اندر وہ واپس بھجوائے گا، سمری واپس بھجوائے گا اعتراضات لگا کے کہ اسے ریکنسیڈر کریں. پھر سمری اگر واپس جاتی ہے ود ان 10 days وہ اسے سائن نہیں کرتا، اسے اپروو نہیں کرتا، اس پہ اپنی اسینٹ نہیں دیتا، منظوری نہیں دیتا، تو وہ سمری منظور سمجھی جائے گی. لیکن یہاں پہ جو آج بھی صدر پاکستان نے کیا، یہ آئین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مذاق ہے. یہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کسی صدر نے نہیں کیا. اور اس کے حوالے سے دیکھیں جو صدر پاکستان ہے اس نے اوتھ لے رکھا ہے. اب اوتھ کی میں صرف ایک لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ اس کا اوتھ کیا کہتا ہے. اس کا اوتھ that in all circumstances I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. یعنی میں نے نہ تو خوفزدہ ہونا ہے، نہ کسی کو فیور کرنا ہے، نہ کوئی میری ill will ہوگی اور نہ ہی کوئی affection ہوگی. اگر صدر صاحب اس آئین کی خلاف ورزی کرے اور اس نے یہ حلف بھی اٹھایا ہوا ہے تو اس میں پھر ہمارے قانون میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اس میں صدر کے لیے امپیچمنٹ ہے، اس کا پھر مواخذہ ہے، اور یہ آرٹیکل 47 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ چارج آف وائلیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن اور گراس مس کنڈکٹ ہی شیل بی امپیچڈ. اب یہاں پہ امپیچ اس کا مواخذہ، اور مواخذے کے ذریعے ہی صدر کو برطرف کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو اگر مواخذے کے لیے مطلوبہ تعداد نہ ہو تو آپ صدر کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں آئین شکنی پہ؟
اب اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا پاکستان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی صدر نے کبھی ایسی جرات نہیں کی۔ اچھا، تو پھر اس میں ہم جیسے طالب علموں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بعض چیزوں کا جو اس سے بڑی کم اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، مثلا FIA کے افسروں کی تقرری یا پروزیکیوٹرز کی تقرری، اس کا تو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ایکشن لے لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح جو ہم جیسے لوگ انتہائی اہم سمجھتے ہیں ان کا نہیں لیا جاتا۔ اب جو سو موٹو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، سو موٹو نوٹس کا، وہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 184(3) اس کے تحت سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں وہ اختیار لیا جاتا ہے، اور وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ منصب خدا داد ہے اور خدائی منصب ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی منصب ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو جب تفویض کیا جاتا ہے یا کسی ادارے کو تفویض کیا جاتا ہے تو وہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اس چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس نے ہر صورت میں عدل کرنا ہوتا ہے، اس نے کوئی فیئر یا فیور کی بات نہیں کرنی۔ نہیں، اس میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو اعتراض بھی تھا، ان کے سوشل میڈیا نے جوڈیشری پہ، ایون ان کے ترجمانوں نے بڑی سخت تنقید بھی کی، وہ کردار کشی کی بھی کوشش کی گئی کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی، ان کو رات کو عدالتیں کھولنے پہ اعتراض تھا۔ اور اب یہ جو سو موٹو والا ہے یا 63A کی تشریح والا ہے، اس پہ مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ہماری عدلیہ عدل کر رہی ہے۔ یہ جو رات کو عدالتیں کھلنے والا اعتراض ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 3 نومبر 2007 کو بھی یہ ہوا تھا، جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے بینچ بٹھا کے، اس دن ہفتے کا دن تھا، یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی جج بھی PCO کے تحت اوتھ نہیں لے گا۔ وہ عدالت بھی رات کو لگی تھی۔ عدالتوں کی طرف سے اس طرح چیک نہ ہوں جس طرح FIA کے معاملے پہ سو موٹو لیا گیا، تو پھر تو ہم یہ بھی دیکھتے نا جو اگلے دن شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ I am not aware about the facts of that case، لیکن جیسا وہ کہتے ہیں وہ لوگ دوسری سائڈ سے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ صدارتی ریفرنس کا جو جواب دیا گیا ہے، بعض لوگ اس کی ستائش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی ستائش کرنے والے میں شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ سپریم کورٹ کی رائے کے بارے میں اس سے مختلف رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ شاید پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ نے کیا ہے کچھ معاملات میں۔ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار نہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اس کی تشریح و تعبیر کرنی ہے، کانسٹیٹیوشن میں اپنی طرف سے کسی چیز کو انسرٹ نہیں کرنا۔ نہیں تو کہاں پہ وہ انسرشن ہوئی ہے؟ انسرشن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کانسٹیٹیوشن کو ہم ایمنڈ نہیں کر سکتے۔ انسرشن یہ ہوئی کہ جو آرٹیکل 63A ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ آرٹیکل 63 آیا کب۔ یہ آرٹیکل 63A جو ہے، 63 تو پہلے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا، لیکن 63A یہ 1997 میں 14ویں ترمیم کے ذریعے اسے انسرٹ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا، اسی لیے 63 کے بعد 63A آیا۔ یہ A سے ویسے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نیا آرٹیکل ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے 280 آرٹیکلس ہیں، اس آرٹیکل کو لے جا کے 281 پہ نہیں لیا جا سکتا تھا، یا وہاں پہ نہیں سے نمبر دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ سیکوینس میں پڑھنا تھا۔ 63 بھی وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ہے، 62 کوالیفیکیشن، 63 ڈسکوالیفیکیشن۔ اور یہ مزید ڈسکوالیفیکیشن کی بات آئی کہ اگر کوئی ممبر if he votes or abstain from voting contrary to the policy declared by his parliamentary party تو وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ووٹ دینے کے بعد جرم بنے گا، ووٹ دینے کے بعد آئین اپنا راستہ نکالے گا اور پھر اسے سزا دے گا۔ سزا اس کی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کی جو بات ہے وہ انسرشن؟ دیکھیں نا، وہ جب ووٹ نہیں دے گا، ووٹ نہیں دے گا، ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، میں کیوں ووٹ دوں گا؟ اور میں اگر پھر بھی جا کے وہاں پہ مور لگا کے آتا ہوں تو نتیجتاً میں ڈیسیٹ ہو جاؤں گا،
اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس کا استحقاق ہے، اور پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے رائے بھی دی جی کہ ہائی ٹائم ہے وہ اس پہ قانون سازی کریں، یعنی ان کی رائے ہے اس حوالے سے۔ اس فیصلے میں جو سب کو یہ بات چبھ رہی ہے وہ یہ، اور جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھی، کہ دیئر ووٹ شیل ناٹ بی کاؤنٹڈ۔ پھر عدم اعتماد کا معاملہ آئین سے نکالنے دیکھیں نا، اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اب جو آرٹیکل ہے 95 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہے، اب اس میں قطعاً یہ نہیں لکھا ہوا کہ نو کانفیڈنس وہ اپوزیشن ہی لائے گی، یہ کوئی بات نہیں۔ اس میں ممبرز کا 20% وہ نو کانفیڈنس موشن موو کریں گے، اسپیکر ود ان 14 days اجلاس بلائے گا، اس کے بعد 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے اندر وہ اس پہ کاؤنٹنگ کروائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ ووٹنگ کروائے گا، الیکشن ووٹنگ کروائے گا اس کے۔ اگر وہ اکثریت اس کے حق میں دے دیتی ہے تو نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اگر عددی تعداد اتنی ہو کہ وہ نو کانفیڈنس موشن صرف اپنے سر پہ اسے کامیاب کروا سکے، تو وہ اپوزیشن میں کیوں بیٹھے؟ وہ پہلے دن سے ہی حزب اقتدار میں بیٹھے، ٹریری بینچز پہ بیٹھے۔ وہ اقلیتی پارٹی ہوتی ہے، اس لیے حزب اختلاف میں بیٹھتی ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے۔ لازماً دوسری سائڈ سے جو ٹریری بینچز ہیں ادھر سے لوگ آتے ہیں، وہ آپ نے اس پرائم منسٹر، اگر کوئی ایسا پرائم منسٹر انہیں ٹکر گیا جو نائل ہے، جس کی وجہ سے ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، وہ بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ اگر آگے ٹھیک ہے، وہ اس پارٹی کے سمبل پہ آئے تھے اور اس کے ٹکٹ پہ آئے تھے، اس پارٹی کے سلوگن پہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور وہ انہیں ڈیسیٹ، ان کی سزا ڈیسیٹ ہے۔ بہت شکریہ جناب راجہ خالد محمود خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔